الحمد للہ الحمد للہ وحدہ ولا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ نے بہترین موقع عنایت فرمایا رمضان کا. یہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر روزے اور تراویح کا قیام، اور اسی طریقے سے اس میں صدقہ فطر شب قدر کا معاملہ، اور اس میں غمخواری اور صبر، یعنی جتنے بھی صفات، جتنا بھی اخلاق حمیدہ ہے، وہ تمام کی تمام اخلاق اور صفات کی تربیت کرنے والا مہینہ ہے. آدمی کے اندر ایک صفت کی تربیت اگر ہوتی ہے، خواہش نفس جو ہے صحیح چلتا ہے، تو سمجھو انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی. کیونکہ رب چاہی زندگی کے اپوز میں ہے من چاہی زندگی، جس کو خواہشات نفس کہتے ہیں. نفس کی پیروی کرنا، دل میں جو آیا وہ کرنا، کسی بھی معاملے کے اندر، عبادت میں، معاملات میں، سیاست میں، اسی طریقے سے اخلاقیات میں، دنیا کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے زندگی بطور امتحان کے دیا، بطور گزارنے کے دیا نہیں، بلکہ بطور بنانے کے لیے دیا اور امتحان کے لیے دیا. اور زندگی بنتے کیسی؟ سارے انسان دنیا میں جی رہے، وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، شادی بیاہ موت مٹی، لینا دینا، ہنسی خوشی غم، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ زندگی بنانا کس کو کہتے ہیں اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اگر اللہ اس نیچر سے، اس تہذیب سے، اس تمدن سے، اس کلچر سے، اس معاملات سے راضی ہوتے تو نبیوں کو نہیں بھیجتے، کتابوں کو نہیں بھیجتے، اور اللہ جنت کا فیصلہ نہیں کرتے. جیسا کہ ساری مخلوق کے لیے کوئی جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا مسئلہ ہے. ساری مخلوق کو کہا زندگی جتنی بیت جانا اور دنیا سے چلے جانا. قیامت دن اٹھیں گے، ظلموں کا بدلہ دیا جائے گا، ساری مخلوق کو مٹی کہہ دیا جائے گا کہ خود ترابا، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائے گا. مگر تمہیں اور ہمارے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی بنانا. بنتی کیسی زندگی؟ زندگی بنتی سب سے پہلے اپنے خواہشات پر پیر رکھنے سے، اپنی نفسانیت کو کچلنے سے، منمانی کو کچلنے سے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. اب میں جو کچھ ہے، میری تمنا ہے، میرے آرزو ہے، میری امید ہے، میری محنت، یہ تمام کی تمام تر اللہ کے لیے. اللہ جو کہے گا، جیسا کرے گا ویسا میں کروں گا. اور ہم کو دیکھتے ہیں جب آدمی اللہ کی مانتا ہے تو بات چیزیں حرام تھی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نام لینے پر حلال ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ نکاح کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند لمحات پہلے میاں بیوی دونوں ساتھ نہیں رہتے تھے، لڑکا لڑکی دونوں ساتھ نہیں رہتے، دونوں خاندان میں خون خرابہ ہو جائے گا، اور بات پہنچتے پہنچتے حکومت تک چلے جائے گی. اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھیڑا، اس لڑکی نے اس لڑکے کو چھیڑا. مگر جب معاملہ رضامندی کا آتا ہے، دونوں خاندان ایک سوچ پر آ کے رکتے ہیں، ایک فیصلے پر آ کے رکتے ہیں، تب جا کر لڑکا لڑکی کے لیے ہوا اور لڑکی لڑکے کے لیے ہوگی، اور خوشی کا موقع اور خوشی کا ماحول بنتا ہے. حالانکہ کچھ بدلاؤ نہیں ہوا. اس میں کیا بدلاؤ ہوا؟ جیسے پہلے لڑکی تھے ویسے ہی، جیسے لڑکا پہلے تھا ویسا ہی، خاندان وہی ہے، ادھر کا خاندان بھی وہی ہے. معاملات شادی سے پہلے وہ ہوتے تو زنا شمار ہوتے، معاملات شادی سے پہلے وہ ہوئے تو زنا ہو گئے، بدکاری ہو گئے. اگر اس سے بچہ پیدا ہوا تو خاندان کا باپ دہائی لینے کو تیار نہیں ہوگا، ہر یہاں سے حرام کا یہاں سے نکل جا. کیوں بھائی؟ کیا ہوا ایسا؟ نکاح کرتے ہی دادا بھی آگے بڑھ رہے، میرا پوترا ہے، دادی بھی آگے بڑھ رہی، نانا بھی آگے بڑھ رہے، نانی بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور ماموں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر کا خاندان بھی بڑھ رہا ہے، ادھر کا خاندان بھی بڑھ رہا ہے. شادی سے پہلے اگر یہ معاملہ ہوتا اور کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو دونوں خاندان ٹوٹ پڑتے اس کو ہلاک کرنے کے لیے. لڑکی والوں کی نگاہ میں لڑکی کی عزت نہیں رہتی، لڑکے والوں کی نگاہ میں لڑکے کی عزت نہیں رہتی. کہتے تم نے بدکاری کا کام کیا.
وہی دونوں اگر اللہ کے نام پہ جڑتے ہیں، اللہ کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، وہی دونوں کے لیے اولاد ہوگی، اولاد نیک اور پاسدار بنے گی، لوگوں کی محبت کا ذریعہ بنے گی، خاندانوں کی آنکھوں کا تارا بنے گی، ورنہ آنکھوں کا کانٹا بن جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہی زندگی ہے، ہر معاملے کو ہم اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کے لیے۔ اور جس نے اللہ کے لیے تمام چیزوں کو برداشت کیا، اللہ کے اوامر کو پورا کرا، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا مزہ چکے گا، اس کی حلاوت ملے گی، اس کی لذت ملے گی، اس کے انعامات ملے گی۔ اور اگر اس دنیا میں رہ کر اپنی منمانی کرا، کیونکہ منمانی اپوز ہے اللہ کے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اتنے قسمیں کہیں نہیں کھائے جتنا نفس کی اصلاح پر کھائے۔ قرآن کریم میں اتنی قسمیں، تقریباً 8 قسم کھائی اللہ نے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اب یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ کہہ رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے جی میں 2 چیزیں پیدا کی ہے کہ شر کا مادہ بھی رکھا، نیکی کا مادہ بھی رکھا، اچھے جذبات بھی آتے، برے جذبات بھی آتے۔ اب اس پر محنت کرنا کہہ پر ہے، دل تو ہم نے ایک بنایا، نفس تو ایک بنایا، اس میں 2 مادے ہم نے رکھے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، حق کا بھی اور باطل کا بھی، محبت کا اور نفرت کا بھی، یہ تمام مادے ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ مادے نہ ہم نے شیطان میں رکھے، شیطان میں دونوں چیزیں رکھی نہیں رکھی، ہم نے ایک ہی چیز رکھی، وہ ہے شر، وہ ہے برائی، وہ ہے تباہی اور بربادی، وہ ہے نافرمانی اور نحوست۔ اور فرشتوں میں ہم نے ایک چیز رکھی، وہ ہے خیر، خوبی، اچھائی۔ فرشتے بھی اس سے ہٹ گئے، شیاطین کا لشکر بھی اس سے ہٹ گا، بطور امتحان کے تم اور میں کٹہرے میں آگے، کیونکہ ہمارے جی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شر اور ایک ہے خیر۔ اب ہماری مرضی ہے، شر پر ہم محنت کرتے یا شر کو فالو کرتے یا شر کے طریقے پہ چلتے تو ہمارا ٹھکانہ خطرناک ہے۔ اور اگر ہم نے شر کو چھوڑا، شر کو چھوڑنا بولے تو خواہشات کو چھوڑنا، اور اللہ کے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے کون بچے گا؟ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ اگر جس نے اللہ کے ڈر کی خاطر اپنے منمانی کو چھوڑا کسی بھی لائن میں، اور یہ نہیں کہ نماز میں ہم منمانی کو چھوڑتے، نماز میں اگر ہم نے منمانی کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ نہیں بولے امام صاحب بہت دنوں سے تم جمعہ کے 2 پڑھا رہے، آج میں بولتا ہوں 3 پڑھانا، تو یہ منمانی سے نماز ہوگی؟ تو نماز ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں منمانی نہیں، رب چاہیے چلے۔ بعض وقت تو حالات ایسے آتے ہیں، ایک طرف لذت رہتی، ایک طرف تکلیف رہتی، تکلیف کے ساتھ اللہ رہتے اور لذت کے ساتھ آدمی گناہ رہتے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ لذت کے شوق میں گناہ نہ کرو، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ نیکی کے ڈر سے، مصیبت تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ رہے فقی عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، بنی اسرائیل کے نوجوان کے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ دیکھو ایک طرف ہے رب چاہیے، ایک طرف ہے منمانی، من چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں 7 قسمیں کہا کر کہا کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے۔ قسم کھا کر اللہ بولے، ایک قسم سے بات چل جا سکتی تھی، اللہ ایک ہی قسم کھاتے تھے، ایک قسم ایک جگہ کہی والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ جب انسانیت کی بات آئی تو ایک قسم آئی، جب انسانیت کے اندر کی نفس کی بات آئی تو 7 قسمیں آئی۔ کیوں؟ شیطان کو بہکایا کس نے تھا؟ شیطان تو بڑا عابد تھا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عابد، پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پہ ولی، تیسرے آسمان پہ تقی، چوتھے آسمان پہ خازن، 5ویں آسمان پہ عزازیل، اس کا نام تھا۔ اور اللہ کی معرفت کو اور اسی طریقے سے اللہ کے علم کو دیا بات، مگر جی جو اللہ نے اندر پیدا کیا ہے جس کو نفس کہتے ہیں، لوگوں نے نفس کا نام غلط رکھا ہے۔ نفس الگ چیز ہے، وہ انسان کے اندر ہے، انسان کا ڈھانچہ اس پر سوار ہے، مگر نفس کو شرمگاہ کی طرف لے گا، اور بعض نامعقول تو اس کو سنت بول دی۔ ایک پریڈ میں آتا تھا وہ سنت کاٹنے والا بولا خلیفہ ہے وہ۔ یہ سب شیعوں کی کرن دھرن ہے۔ شیعوں نے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر، اور یہ ختنہ کرنے والا خلیفہ کیسا ہو جاتا؟ اور مسلمان چلی گاڑی چلی، کچھ اس معاملے کو سوچتے نہیں کہ کیا بول رہے، کیا بولنا چاہیے۔ اصل میں شیعوں کی بدتمیزی ہے کہ شیعوں نے دیکھا کہ اب خلفائے راشدین کیسے بدنام کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو اپنے زمانے میں نئے طریقے سے انہوں نے کام کیا، کبھی گھوڑوں کے نام رکھ دیے، کبھی گدھوں کے نام رکھ دیے، اور کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ مگر اللہ سبحانہ و تقدس علماء کرام کی جزا خیر دے، جیسا انہوں نے کچھ بدعت نکالی، غلط حرکت کی، فوراً انہوں نے روک تھام کی۔
اسی طرح یاد رکھنا نفس و شرمگاہ کو نہیں بولتے، جو غلط بات چل پڑی ہے عام طور پر، حکیموں کے پاس جائے تو وہ بولتا ہے نفس کا مسئلہ ہے۔ نفس کہتے کسے؟ نفس ایک ایسا جگہ اللہ نے بنایا اندر جس میں یہ خواہشات پیدا ہوتی، اور 7 قسمیں اللہ نے اس کی کھائیں گے، غلط بات ہے۔ 7 قسمیں کہا کر رہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 2 چیزیں ہم نے اس میں ڈالی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اس سے کامیاب ہو گیا، جو اس میں کامیاب ہو گیا، نفس کی اصلاح کر دی، تزکیہ نفس کے لیے دنیا میں سرکار آئے تھے، تو کون سا نفس ہے وہ؟ یہ یوٹیوب والا بدماشوں نے چلایا ہے، تو غلط نام غلط حرکت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کرے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا حکم کرتا ہے مگر نفس بدلتا ہے تو پھر اطاعت پر آ جاتا ہے، جب اطاعت پر آتا ہے تو پھر اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نفس پر اگر صحیح محنت کی، نماز سے، روزے سے، اللہ کی اطاعت سے، دل جو بولا وہ نہیں کرنا، جی جو بولا وہ نہیں کرنا، میرا رب جو بولا وہ کریں گے، میرے نبی جو بولے وہ کریں گے، چاہے مجھے تکلیف اٹھانا پڑے، چاہے مجھے کچھ برداشت کرنا پڑے۔ اندازہ لگاؤ، بنی اسرائیل کے بعد سرکار نے فرمایا کہ نوجوان کے بارے میں، وہ زنبیل بناتا تھا، زنبیل جو پانی وغیرہ رکھنے کی ہوتی تھی۔ اس علاقے میں ایک ملکہ کا بہت بڑا شہرت تھی، سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھا ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور عربی میں بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے لکھا کہ نفس کیا چیز ہوتا ہے، کہاں لے جا کر پٹکتا ہے آدمی، اور یہ رمضان کے روزے ہمارے نفس پر باہر ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے، اور نفس کیسا بندہ بعد میں پھر گناہ ہوتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، غلط حرکت کیا ہے، ناانصافی کیا، جھوٹ بولا، بےمانی کیا، دھوکہ دہی کیا، ماں باپ کا دل دکھایا، کسی کا حق دبایا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقراء کا کھا گیا، ایک دم تراشی، بہتان تراشی، جھوٹ، بےمانی، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نفس اندر سے ملامت کرتا ہے، یہ تو نے غلط کیا ہے، سمجھنا پھر یہ نفس اب اصلاح ہو رہی ہے، اس کی یہ بن رہا ہے، یہ سنور رہا ہے، یہ سنورتے سنورتے جب وہ ملامت کرنا شروع کرے اپنا جی، تو سمجھو یہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے۔ پھر فرسٹ نمبر کیا ہوتا ہے؟ تو نفس آتا ہے اطاعت پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اطاعت پر مطمئن جب ہو جاتا ہے نفس، تو اسے نیکی کے بغیر سکون نہیں ملتا، اطاعت کے بغیر راحت نہیں ملتی، محبت کے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا، اللہ کی اطاعت میں محبت اور لذت آتی، راتوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جی بولتا ہے تو کھڑے رہیں گا تو مجھے سکون ملے گا، کھڑے۔ تو یہ ہے نفس کی تیسری کنڈیشن، جو ہائی لیول کی کنڈیشن اور سب سے بڑھیا کنڈیشن۔ اسی کنڈیشن پر اللہ نے قرآن میں کہا، جب ہم کسی کی روح لینے آتے ہیں، فرشتے کہتے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، فرشتے خطاب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، مگر کب؟ جب آدمی نفس کے تیسرے درجے پر لے جاتا ہے، پہلے نفس امارہ رہتا، گناہوں کی طرف لے کے جاتا، شراب، جوا، بےمانی، مال کمانے کے لیے کچھ بھی کرو، کدھر سے بھی لاؤ، کیسے بھی آنے دو، اور کھانے کے لیے اچھی لذت والی چیز ہونا، چاہے وہ حرام ہو حلال ہو، پھر آنکھوں کے لیے لذت والی چیز ہونا، تو یہ سارا نفس کا کارکردگی ہوتی ہے، اس کی حرکتیں ہوتی ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے نفس کا۔ اگر اس کی تربیت کی، اصلاح کی، اسے بتایا جائے نبی کی زندگی کیسے، قرآن کیا حکم دے رہا ہے، قرآن نے کہا اوپر نہیں دیکھنا، نامحرموں کو نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا، اب نیچے دیکھا، نفس کی اصلاح ہوئی۔ قرآن نے کہا نماز کا، اللہ نے کہا نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے آ جاؤ، نفس کو ابھی کام ہے بعد میں دیکھیں گے، مگر انہیں کھینچ کر لایا، نہیں میرے رب کا حکم ہے۔ نفس بول رہا ہے چلا کی دھوپ ہے، اس میں کوئی روزہ رکھنا ہے، کام تو کرنا ہے، محنت کرنا ہے، گاڑی لگانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اور پسینے بہہ جاتے ہیں، نفس تو یہ بول رہا ہے آرام طلبی کی طرف لے جا رہا ہے، مگر میرا رب بول رہا ہے حرام میں روزہ نہیں چھوڑنا، میرے نبی نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، میرا دین یہ کہتا ہے روزہ نہیں چھوڑنا، میری آخرت بڑی اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ اب نفس کی اصلاح ہوئی، دھیرے 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 دھیرے، پھر نفس آتے آتے وہ نفس لوامہ بنتا، پھر برائی کے اوپر آدمی کو ٹوکتا، سمجھنا ہماری عبادتیں کام کر رہی ہے، ہماری محنتیں کام کر رہی ہے، جیسے ٹیبلٹ اثر کرتی ہے، انجیکشن اثر کرتا ہے تو آدمی کو سکون ملنے لگتا ہے، ایسے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی، نفس لوامہ بنتا، ملامت کرتا، برائی کے اوپر آنے نہیں دیتا، برائی ہو جاتی تو اندر پریشان ہو جاتا، پڑھنے لگتا، یہ حرکت تیرے زیب نہیں دیتی، تو یہ اچھا نہیں کیا، اللہ بلائے اور تو نہ آئے، اللہ نے کہے اور تو نہ مانے، نبی تیرے سے وفا کرے اور تو نبی کے ساتھ وفا نہ کرے۔ پھر ایک پیریڈ آتا ہے نفس یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مطمئن ہوتا صرف عبادت پر، اس کو صرف عبادت کی صحت مزہ نہیں آتا، اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے نا، بغیر پانی کی مچھلی نہیں رہ سکتی، پھر نفس کی وہ نفس مطمئنہ
جو اللہ کی اطاعت پر، نبی کی محبت پر، آخرت کی یقین پر، آخرت کی محنت اور سبقت پر، آخرت پر ریس لگانے پر جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے پھر وہ کسی چیز کو نہیں برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ حضور کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرآن اترا، اللہ کہہ رہے یا ایھا النفس المطمئنہ، جب روح لینے آتی ہے تو اس وقت یہ آرڈر دیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف چل۔ پہلا نفس کون تھا؟ جو حضرت یوسف کہہ رہے تھے برائی کی طرف لے جاتا تھا، یا فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے نفس کہہ رہے ہیں کس کی طرف چل؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے اور تجھے بھی راضی کر دے گا، تجھے اتنا دے گا کیونکہ دنیا میں تو نے مصیبت برداشت کیا صرف اللہ کے خاطر، اپنی نہیں سنا، منمانی چھوڑا، رب چاہیے اختیار کیا، اب تیری باری ہے، اب تیری منمانی چلے گیا، اور جو تو بولے گا وہ ہوگا، کہ دنیا میں تو نے جو ہم بولے وہ کیا، پہلی باری ہماری تھی اب تیری باری ہے، تو آرڈر جاری کر، فرشتے تیرے تابع رکھ دیا، یا ایک جنات کو تابع کرنے کو زندگی ڈال دیا، یا فرشتے کروڑوں کی تعداد میں تیرے تابع، اور جنت تیرے تابع، جنت کی حور و غلمان تیرے تابع، جنت کی نہریں تیرے تابع میں، جدھر چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے یا تو اس کو بدل کے رکھ دے یا تو اس کو پروان چڑھا دے۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ ابھی اللہ کا بڑا انعام، ایک تو یہ نفس مطمئنہ کو کہا ہے کہ اب میرے پاس آ جا، میرے پاس آ کر میں یہاں نہیں رکوں گا، تجھے میرے خاص بندوں میں شامل کر دوں گا، تو میرے خاص ہے جنہوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی میرے لیے خون بہایا کرتے تھے، رات کے تنائیاں ہوتی، کڑاکی سردی ہوتی تھی، اور اس حال میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر نماز کے لیے کھڑے ہوتا تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، وہ رات اور دن کوئی تو وہ گزرے ہیں جو 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کون فقیہ، کون امام، کون محدث، کوئی مفسر، کوئی مبلغ، تو صحابہ، اہل اللہ، انبیاء، اللہ نے ایک بندہ کا فادخلی فی عبادی، یہاں نبی بھی آگے، ولی بھی آگے، صحابی بھی آگے، کتب بھی آئے، ابدال بھی آئے، علماء، مفسرین، محدثین، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، مورخین، وہ شہداء اسلام بھی آگئے، اس سارے کے سارے نیک بندے اس میں آگئے۔ رسول اللہ کا خطاب سب سے بڑا عبدیت ہے، اور اللہ اس نفس مطمئنہ کرے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ۔ کون بندے؟ جس میں انبیاء بھی ہے، کون بندے؟ صحابہ بھی ہے، کون بندے؟ غوث پاک بھی ہے، خواجہ اجمیری بھی ہے، یہاں دامن نہیں چھوڑنے کے نعرے مارتا تھا، کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا تھا، اور یہ تو نے کام کر دیا، اپنے نفس کو اطاعت پر مطمئن کر دیا، اب غوث پاک بھی تیرے پاس ہے اور تو غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ فادخلی فی عبادی کتنا بہترین جملہ کہا اللہ نے۔ وہاں اگر اللہ کہتے آجا میرے نبیوں کے ساتھ، خالی نبی مخصوص ہو جاتے، آجا میرے صالحین کے ساتھ، نیک لوگ شمار ہو جاتے، آجا میرے صحابہ کے ساتھ، میں نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے نیک بندے اللہ کے آئیں گے اللہ ان میں شامل کر دے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اللہ کہیں آپ میری مہمان نوازی کا ٹائم ہے، وادخلی جنتی، کس کو بول رہے؟ یہ نفس کو بول رہے جس کو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ نفس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ جب نفس مطمئن ہو جائے گا، نفس ہلکا ہو جائے گا، روح غالب آ جائے گی۔ نفس کا کام پہلا یہی 6 گناہوں کی طرف آمدہ کرنا، مگر نفس جب اس کو اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، نماز، روزے، دعا، اللہ کے نبی کی تعلیم، سنت، اتباع، وفا، محبت، ہمدردی، ایثار، غمخواری، صبر، یہ تمام اچھے صفات سے نفس کو مزین کیا جاتا۔ قد افلح من زکاہا، اللہ ساتھ قسم کھا کر کہہ رہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہی کامیاب ہوگا۔ کامیاب کون؟ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی وہ تباہ و برباد ہوگا۔ 2 باتیں اللہ کہنے کے لیے 7 قسمیں سورہ شمس میں کھا رہے، اور شمس کیا ہے؟ کائنات کی قسم ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، والقمر اذا طلاہا، چاند کی قسم، والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا، دن کی اور اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات اور اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان اور اس کی بلندی کی قسم، والارض وما طاحاہا، زمین اور اس کی بچھائیت کی قسم۔ اتنی قسمیں کھا کر تم جملہ کہہ رہے کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، کان کھول کے سن لو، میں نے تمہارے اندر 2 مادے رکھا ہوں، شر کبھی، خیر کبھی، اچھائی کبھی، برائی کبھی ہے، مرضی تمہاری ہے، تم شر کو فالو کرے گے، ہلاکت تمہارے مقدر ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے ہمارے نفس کو بنانے کے لیے، اس میں وہ کیفیت پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، ایثار پیدا ہو، وفا پیدا ہو، محبت ہو، اللہ کے لیے اپنا جان قربان کرنے کا جذبہ نفس کے اندر آئے گا،
دل میں آئے گا، دل سے روح بنے گی، روح جب طاقتور ہو جائے گی پھر یہاں بیٹھے بیٹھے ساری کائنات کا نظارہ کرو گے۔ روح ایک ایسی چیز۔ بقیہ اللہ سمرقندی کہہ رہے تھے وہ نوجوان زنبیل بناتا تھا، اور اس کو یہ ہوا کسی نے کہا کہ ہمارے سر کام کرنا ہے، آپ کو چلنا ہے، مزدوری کی خاطر وہ چلا گیا۔ مزدوری کی خاطر وہاں گیا تو ملکہ نے باہر سے آواز لگائی کسی عورت سے، کہاں کو اندر لے کر آؤ۔ اور جب اندر آیا تو اشارہ کر دی دروازے بند کرتے چلے جاؤ۔ وہ بات یوسف کی آگے سامنے، یوسف کے لیے بھی ایسے جال بچھایا گیا تھا۔ عورتیں شیطان کا جال ہوتی ہے۔ وہ نوجوان جو تھے اندر داخل ہوئے، دروازے بند ہو گئے، اس نے کہا زمبل ومبل تو کچھ بنانا نہیں، میں اپنے خواہش نفس پورا کرنے کے لیے تم کو بلایا۔ دیکھو ایک نفس وہ ہے جو مطمئن ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر، ایک نفس وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ وہ کام نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ عبادت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی، اور ایک معمولی سی اگر لغزش کر دوں گا، وقتی طور پہ لذت حاصل کر لوں گا، اللہ کی نگاہوں سے گروں گا، وقتی طور کی لذت سے نبی کی نگاہوں سے گروں گا، وقتی طور کی لذت میرے جنت اور جہنم کا جنت کے فیصلے جنت کے فیصلے میں تبدیل کر دے گی۔ لمحوں نے قطع کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ وہ دور میں تاریخ کی نگاہوں میں دیکھا ہے، گناہ کا ٹائم پیریڈ کم، وبال بہت زیادہ دیر پا، 7 پشتوں تک اثر، نیکی کا ٹائم پیریڈ بھی بہت کم، مگر جس دن قبول ہوتی ہے کہ نیکی اس کا اثر بھی 7 پشتوں تک جاتا۔ وہ کہنے کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کام کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو میں الزام لگا دیں گے۔ سوچنے کا ایک ترکیب، کہیں کام تو کرنے دے، کم سے کم مجھے وضو تو کرنے دے۔ کم وضو کیا کام کا اس ٹائم؟ سارے حدیں توڑ گئی، اسی لیے یہاں بلایا تھا۔ کہنے لگے اچھا مجھے چہرہ تو دھونے دے، صاف پاک ہو کر آ جاؤ۔ اپنے ایک خادمہ کو آتی گاؤں پر جاؤ، پانی کا بڑا رکھ دے۔ اب انہیں میک اپ لگانے میں لگی، اور سوچنے لگی یا اللہ آج اگر تو میری مدد نہیں کرے گا، تنہائی ہے اور آگے سے دعوت ہے اور شیطان مردود ساتھ ہے اور نفس کے تقاضے ہیں، مگر ایک طرف تیری محبت، ایک طرف تیرا حکم ہے، ایک طرف میری جنت ہے، ایک طرف میری عبادت ہے، میری کامیابی ہے، ایک طرف میری ناکامی بھی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اگر میں یہ کرتا ہوں وقتی لذت ملتی ہے، اور اس کو چھوڑتا ہوں تکلیف ہو سکتی، کیا کروں؟ سوچ لیا اوپر سے چھلانگ لگا دو۔ کئی مالا بلڈنگ تھی اس زمانے کی، بس چھلانگ لگانے کے اوپر چونکہ پانی رکھا ہوا تھا، نیچے نے انتظار کری، اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ، میری محبت میں چھلانگ لگا رہا ہے، کیا چھوڑ کے آیا؟ گناہ کے اڈے چھوڑ کے آیا، دعوت کو ٹھکرا کر آیا، وہ بھی کس کی طرف سے دعوت؟ مگر کب ہوتا ہے؟ جب نفس نفس امارہ بنتا ہے۔ نفس امارہ کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ وہ نیچے گر رہے، جبرائیل کو حکم مرا اپنے پروں کو اٹھاؤ، پروں۔ وہ نیچے گرنے سے پہلے جبرائیل نے پروں کو اٹھا لیا اور نیچے آہستہ سے چھوڑ گئے تھے تو گرنے کے لیے۔ ایک طرف میری جان جا رہی ہے، ایک طرف میرا ایمان جا رہا ہے، میں سودا کس کے کیا کروں گا؟ سودا کیا کروں گا؟ جان کا جان بچاؤں گا یا ایمان بچاؤں گا؟ جان کے لیے قربانی دے دی اللہ نے، وہ پسند کی، اور جبرائیل کو کہا نیچے اتارو، نیچے اتر گیا۔ اب چونکہ زنبیل بنانا تھا، دن بھر کی محنت مزدوری ملتی تھی، آج دن بھر تو یہی کا سمجھانے میں، منانے میں اور پلان بنانے میں۔ اب کیا کرنا، روزے سے تھا، گھر پہ گیا، گھر نے کہا، گھر والی سے کہا کہ آج کام نہیں ملا، تھوڑا صبر کر لو، اللہ تعالیٰ کام دے گے۔ کہنے لگے ایسے کیسا ہوگا، روز آنا تو تم جاتے تھے۔ کہنے لگے چلو دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرو۔ وہ گھر والی نیک تھی، فارسہ تھی، ابھی بھی اللہ کی عبادت کرنے کھڑا گیا، وہ بھی کھڑا رہا۔ افطار کا وقت ہو گیا، یا غالباً وہ اس وقت کے رمضان کے روزے نہ ہو، رمضان کے روزے سے سنت میں فرض تھے، نفلی روزہ تھا وہ، جیسے امت پہلے رکھا کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، ایک دن 8 کا روزہ، باقی لوگوں کے روز کنٹینیو تھے، ان کے روزے کی ترتیب کا معاملات الگ تھے، ہمارا روزہ الگ۔ روزہ تو یہی ہے اللہ کے لیے، مگر اس میں کمی بیشی ہے کچھ۔ اب ہو سکتا وہ نفلی روزہ رکھے ہو، حالات ایسے ہو کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات میں کھا لیتے ہو۔ گھر میں کہنے لگے دعا کر لو، دعا کرنے بیٹھی، ایک خادمہ بھاگ کر آئی اور کہیں اللہ کی بندی تھوڑی سی آگ دے دے، میرے گھر میں چولہے سلگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہنے لگے جاؤ وہ چولہا سلگا ہوا ہے۔ اب اس کو جانا تو تھا نہیں، روٹیاں تو پکانا تھا ہی نہیں، آٹا تو تھا ہی نہیں، کیا کیا جائے؟
وہ اللہ کی بندی گئی آگ لینے کے لیے، وہاں جا کے دیکھیے روٹیاں سیکے جا رہی ہے اور جڑ رہی ہے، بات کر رہی ہے، کہا تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تیری روٹیاں جڑ رہی ہے تیرے اس میں، یہ بھی روٹی نہیں، میرے شوہر نے تو کچھ نہیں کہا، بات کر گئی تو کہیں روٹیاں پک کر باہر رکھ رہی ہوئی ہے اور کچھ روٹیاں اوپر جڑ رہی ہے توے کے اوپر، نکال لی۔ اللہ کا سمجھ میں آ گئی، او آج میرے شوہر نے کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو قریب آ گئی، کہنے لگے سچ بتاؤ کون سی ایسی نیکی کی جس کو اتنا اللہ پسند کر دیا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ کہنے لگے جانے چھوڑ دو، میں نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، وہ سب مسئلہ تھا ختم ہو۔ کہنے نہیں، آج تو سمجھ میں آ گئی کہ تم اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہو، کہ تمہیں روزی ادھر نہیں ملی ادھر کیسا انتظام ہو جاتا، کچھ بھی ہو جائے، بہت دن فاقے سے گزرے، بہت دن حالات اور تنگستی میں گزرے، آج تم کو دعا کرنا ہے ہماری تنگستی کو ختم کرنے کی۔ میں جانتی ہوں تم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آج کی عورت جلدی نہیں مانتی ہے اللہ کے نیک بندے، جلدی نہیں مانتی۔ ایک عورت تھی بہت رات دن لڑتی تھی اور وہ آئے شوہر دوسرے کی تعریف کرنے لگتی۔ ایک دن شوہر کو سوچا یار خاندی نے اپنی طاقت کا بتاؤں کہ میں بھی کیا ہوں، وہ اللہ کا بندہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ عورت اور ساری عورتیں دیکھ رہی بڑی تعجب بات، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ابھی نے کچھ بولا نہیں، گھر میں آ گیا، عورت تعریف کرنے لگی وہ جو حضرت تھے آج وہ ایسے انسان ہونا نیک اور پاک کا، ہوا میں اڑ رہے۔ انہوں بولے پتہ لگا، تو بولے کیا تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ میں چھوڑ رہا، او اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ۔ عورتیں کبھی نہیں مانیں گی جلدی اللہ والا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کو اللہ والا مان لیا وہ واقعی اللہ والا، کیونکہ عورتوں کے پاس شکایت زیادہ ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور اس لیے اکثر سرکار نے فرمایا اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ خیر ہوا یہ مسئلہ کہ وہ دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ مجھے کچھ دے دے، یہ میری گھر والی آپ چھوڑنے کا نام نہیں دیتی۔ ادھر دعا کر رہے ہیں، اس کو نیند آ گئی، نیند میں دیکھ رہی ہے کہ جنت کا محل ہے، عالیشان محل ہے، اور ادھر ادھر موتی کے محل لگے ہوئے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، مگر ایک محل میں دیکھا کہ کرسیاں اطراف میں لگی ہوئی ہے، کرسی نہیں۔ وہ کہنے لگی یہ یہاں پر سارے کرسیاں دکھ رہی ہے، کس کا محل ہے؟ کہاں تیرے شوہر کا محل ہے۔ کہا یہ ساری کرسی میں کرسی دکھ رہی ہے، اس پہ بھی ایک موتی نہیں دکھ رہا، جس سے اندھیرا چھا گیا۔ کہنے لگے ہاں تیرے شوہر نیک عبادت ہے، وہ پریشان حال ہے، دعا کر رہے ہیں، اس سے یہاں سے ایک موتی نکال کر ہم اس کو دے رہے ہیں تاکہ اپنی دنیا کا مسئلہ حل کر۔ اب ادھر دعا کر رہی ہے، دعا قبول ہونے پائی نہیں تھی، ہاتھ پھیرنا ہی نہیں تھا کہ اٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ نہیں دعا ریٹرن، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جنت اندھیری رہے، ہم ایسی زندگی بسر کر لیں گے۔ میں نے دیکھا جنت کا منظر، تمہاری جنت کو میں نے دیکھی، اور وہاں میں نے دیکھا ایک کرسی بھی ہے، سارے کرسیاں بھی لگے ہوئے، مگر ایک کرسی کو موتی نہیں ہونے کی جنت اندھیری دکھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے میں بتایا گیا کہ تم مانگ رہے سے دیا ہے، مجھے معلوم ہے تم نے میری پریشان میں آ کر یہ کام کیا، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے کہ میرا شوہر اس میں جائے اور تاریخ رہے، میں یہاں بسر کر دوں گی صبر کے ساتھ زندگی۔ پہلے دعا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے، اور ریٹرن تو یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْجَنَّةُ، اس کا ٹھکانہ۔ اللہ مجھے آپ کو کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔